اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ والدین کے لیے، جو والدین بچوں سے پریشان ہیں ان کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کارگزاری آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک سے ایک ہفتہ قبل کال کا سلسلہ اس قدر زیادہ آ رہا تھا واٹس ایپ پر کہ میں ہر ایک کی کال ریسیو کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا، اور اس سے میری اپنی ازواجی زندگی بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی۔ میں تمام بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور بھائیوں سے کہ اگر میں کال ریسیو نہ کر پاؤں تو یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ میں اپنی ازواجی زندگی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور روزانہ تقریباً 1800 سے زیادہ کالز آتی ہیں۔ ان میں سے مشکل سے 30 کال یا 40 کال بھی میں ریسیو نہیں کر پاتا، اس کے لیے میرے پاس ٹائم کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ ایک بہن، ان کا مسلسل 15 دنوں سے وہ رابطے میں تھیں، کینیڈا سے ان کا تعلق تھا، اور بہت زیادہ وہ پریشان تھیں۔ میں ان کی کال نہ ریسیو کی تو انہوں نے مجھے وائس میسیج بھیجا۔ میں نے رات کو 1 بجے ان کا وائس میسیج سنا۔ انہوں نے کہا، اسلامک ٹیچر میں بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، پلیز آپ میری کال اٹھا لیں۔ جب میں نے ان سے بات کی، انہیں کال بیک کی، ان سے بات کی، تو وہ کہنے لگی میرا بچہ بالکل بھی کہنا نہیں مانتا، بات بات پہ وہ ضد کرتا ہے، بات بات پر وہ مجھے ستاتا ہے، مجھے اس قدر تکلیف دیتا ہے، اس قدر مجھے تکلیف دیتا ہے۔ میں ماں ہوں کہ شاید میں آپ کو بیان نہیں کر پاتی، میرے لیے وہ بیٹا سب کچھ ہے، وہی میری دولت ہے، وہی میری سب کچھ، وہ میرا بیٹا ہے۔ اگر وہ مجھ سے بات نہیں مانے گا اور رشتہ داروں کے سامنے اور اپنے دوستوں کے سامنے وہ مجھے ذلیل کر دے گا تو پھر میں کیا کروں گی؟ میرے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا، مجھ پہ شک کرتا ہے کہ شاید میں نے کھانے میں کوئی چیز ملائی نہ ہو، مجھ پہ بات بات پہ شک کرتا ہے۔ اور آج تو اس نے حد ہی کر دی، اتنی حد کر دی کہ جب میں نے اسے کھانے کے لیے بلایا، بار بار کھانے کے لیے جب میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹا آپ کھانا کھانے آ جاؤ، تو اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ بات میں اس قدر غمگین ہوں، اس قدر پریشان ہوں کہ میں اپنی اولاد ابھی چھوٹی سی ہے اور مجھے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، تو میں ان دنوں کو آگے کس طریقے سے برداشت کر پاؤں گی؟ اسلامک ٹیچر آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں۔ میں نے انہیں یہ وظیفہ بتایا، اللہ پاک کے حکم سے کرنا ایسا ہوا کہ ان کی 2 دن قبل مجھے کال آئی اور انہوں نے اپنی ساری کارگزاری سنائی کہ آپ کے اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک نے وہ مجھے فائدہ عطا فرمایا، کیا وہ میری بات جو میں اسے کہتی ہوں وہ بات کرتا ہے، اور میری اب اتنا زیادہ میرے معاملے میں حساس ہو چکا ہے کہ اگر میں کسی بات سے تھوڑی سی بھی ناراض ہو جاتی ہوں تو اس کو فوراً معلوم ہو جاتی ہے، اور وہ آ کر کے پوچھتے ہیں امی جان آپ کیوں ناراض ہیں؟ تو جب وہ بہت زیادہ مسکرا رہی تھیں تو میں نے کہا کہ آپ یہ، انہوں نے بقول بتایا کہ آپ یہ عمل اور بھی بہنیں ہیں ان تک بھی آپ آگے ویڈیو کے سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے، یہ آپ عمل ان تک بھی لے کے جائیں، تاکہ بہت زیادہ ایسی مائیں بہنیں والدین ہیں جو اپنی اولاد کی بات نہ ماننے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ یہ عمل کریں تو ان کی جو بچے ہیں ان کا کہنا مانیں۔ یہی عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل والد بھی کر سکتے ہیں اور والدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو رات کو سوتے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی ان عادتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور وہ آپ کو بہت ہی زیادہ تنگ کرتے ہیں، بات بات پر ضد کرتے ہیں،
اور جس کی وجہ سے آپ کو بہت مشکل پیش آتی ہے یا آپ کو کبھی کبھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے، اگر آپ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے بچوں کی یہ عادتیں ٹھیک ہو جائیں اور وہ نہایت اچھی اولاد کی طرح برتاؤ کریں اور آپ کی ہر ایک بات فوراً سنیں، تو اسی لیے آج میں یہی عمل آپ کو جو ان بہن کو بتایا آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ یہ کرنے سے آپ کے بچے نہایت رحم کرنے والے اور بہت ہی زیادہ نیک اور فرمانبردار آپ کے بن جائیں گے۔ وظیفہ یہ ہے، روزانہ رات کو سوتے وقت اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر 11 بار آپ اس وظیفے کو کریں۔ اگر بچے بڑے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ روزانہ اس کو دم کر دیا کریں۔ وظیفہ یہ ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ عمل کریں، اللہ پاک آپ کے بچے پر رحمت کریں گے اور اس کے دل کو ثابت قدم رکھیں گے اور وہ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ایک نیک اور صالح بچہ بنے گا اور آپ کی فوراً بات مانے گا اور اس کے دل میں آپ کے لیے رحم ہوگا اور وہ اس کا دل اتنا آپ کے معاملے میں نرم ہوگا کہ آپ کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کے وہ پریشان ہو جائے گا، آپ کے معاملے میں اتنا نازک ہو جائے گا اور ساری عمر آپ کا فرمانبردار رہے گا اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا ہوگا۔ کیونکہ آپ کو ایک چھوٹا سا میں آپ کو حدیث مبارکہ بتاتا ہوں، نیک اولاد کا سب سے بڑا فائدہ والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال جو نیکیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں سب کے سب بند ہو جاتے ہیں۔ 3 اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس سے فائدہ دیتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ عمل جس سے فائدہ حاصل کیا ہو، تیسرا نیک اولاد کی دعا۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے قریب سے گزرا ہوا تو دیکھا عذاب کے فرشتے میت کو عذاب دے رہے تھے۔ جب دوبارہ اس قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا رحمت کے فرشتے اس کے پاس نور لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے ان پر وحی کی، اے عیسیٰ یہ شخص گناہگار تھا، جب اسے اس دنیا سے چلا گیا تو عذاب اس پہ ہو رہا تھا کیونکہ بہت گناہ گار تھا، اور جب یہ مر گیا تو اس کی بیوی اس وقت حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کا بچہ پیدا ہوا، اس کی ماں نے اسے مدرسے میں داخل کیا اور اس وقت جب عذاب اس پہ ٹل رہا تھا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسے میں سیکھ رہا تھا۔ مجھے اس بات سے حیا آئی کہ میں اس کو زمین کے نیچے عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ اللہ پاک جب اولاد نیک ہو تو والدین کے لیے اس دنیا میں بھی راحت ہوتی ہے اور مرنے کے بعد بھی راحت ہوتی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا اللہ پاک نے نیک اولاد کا تحفہ اس والدین کو دیا ہے۔ آخر میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کو اور والدین تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ ان کے لیے بھی یہ عمل کام آ سکے۔ اور آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔